بارے دے گا سب جب نام علیموں سے نکل جب نام علیموں سے نکل جاتا گر کو مصیبت ہو ٹل جاتا کیا نام ہے اس نام کے قربانی کیا نام ہے اس نام کے قربانی گرتے گرتے بشر سنبھل جاتا گر نام علیموں سے تو اپنے ایک جان کا نازاں ہے ساتیا روزہ پلانے والے ہیں برباد تیری ہے کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خان کا پتا بتہاؤ کاغ مینو خراسان سامرا خورشید میرا برج شرف ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساتھ نہ جا
مظلوم شاہ کربلا کربلا یوں تیروں کا میں کسی پنا برسا پیاسے رہے جس طرح سے دنیا میں حسین پیاسے رہے جس طرح سے دنیا بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا جسے شک ہو وہ سن لے ایمان ابو طالب جسے شک ہو وہ سن لے ایمان ابو طالب حقیقت کی نظر سے دیکھ لے شان ابو طالب حقیقت کی نظر سے دیکھ لے شان ابو طالب نبی وقت ہوتے ہیں امام وقت ہوتے ہیں نبی وقت ہوتے ہیں امام وقت ہوتے ہیں جو پر جاتے ہیں بچے زیر دامان ابو طالب جسے شک ہو پہلے اپنے نور سے اپنے بنائے
پھر زمین پر صورت قرآن آئے بندے تن، پھر زمین پر صورت قرآن آئے بندے تن، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے بندے تن، پہلے اپنے نور سے میں بھی زخمی ہوئے جو ہے درے صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گل کو ہوئے جبین منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو، تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو ولی یہ ولی وہاں، تصویر کی جبی سے لہو تھا رواں، یہ کہہ کے پوسیوں نے دمے صبح کی پگاں، یہ کہہ کے پوسیوں نے دمے صبح کی پگاں، دانائے درد غم یہ کیسا غدا ہوا، پر جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، مسجد میں آئے شبارو شبیر نو اگر، اس حال سے علی ولی آئے وہاں نظر، سرتا قدم تھا جس میں مبارک لہو میں تر، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، دامن سے دونوں خونے جبی پوچھتے رہے، گرد ان کے منہ کے خود شہیدی پوچھتے رہے، گرد ان کے منہ کے خود شہیدی پوچھتے رہے، دم بدم زیادہ بنبی زادیوں کے بین، تھمتا نہیں تھا خون سرے شاہ مشرقین، باشندگان یثرب و بطحا کو تھا نہ چین، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین، کی آہ دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا، 21ویں شبائی کے موت آئی ہے ستم،
سردا ہوا علی کو سوا کر گو دم بدم تکیے سے اٹھ سکا نہ سر ایسا گڑا ورم فرمایا آج شک و چراغ سحر ہے ہم فرمایا آج شک و چراغ سحر ہے ہم شہزادیوں نے ماتم میں شاہ کیا حضرت نے سب کو گہرے وسیعت طلب کیا حضرت نے سب کو گہرے وسیعت طلب کیا لو مومنوں امام کی رحلت قریب ہے ہنگامے حشر وقت قیامت قریب ہے آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے صدمے سے انس و جن و ملک جان کھوئیں گے آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے لیتے تھے کروٹیں جو علی کہہ کے سب چپ کھڑے تھے رنج سے تھی حالتیں تباہ رومال زخم سر پہ ہلا تھا کوئی لپٹا کے سینے سے سر دے نہ کو روئے شاہ لپٹا کے سینے سے سر دے نہ کو روئے شاہ غیر حال سرورے عرش تمام کا تم گلا حسین علیہ تمام کا تم گلا حسین علیہ السلام کا ام البنین دوڑیں گے عباس سے کہا بیٹا چلو سبوں کو بلاتے ہیں مرتضیٰ جو آئی لے کے ساتھ قیامت ہوئی بپا اپنا بھی سر بھرے نہ سر بھی بھرے نہ پا اپنا بھی سر بھرے نہ سر بھی بھرے نہ پا منہ پر ملی فی خاک یتی مانا جام تھا بر میں لباس تھا لالا امام تھا بر میں سیاہ لباس تھا کالا امام تھا فرما چکے جو سب کو وصیت امام دیں عباس کو گلے سے لگایا بلائیں بولے سوا ہے عمر میں شبیر شک نہیں ان کا رہے خیال مگر میرے میں جبیں ان کا رہے خیال مگر میرے میں جبیں ان میں نہ ہو قصور وفا کے جو کام ہے ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی تصویر غش میں حیدر قرار نے کہی زینب ہوئی یتیم قضا مرتضیٰ نے کی حضرتا کے جان بدن سے نکل گئی حضرتا کی جان بدن سے نکل گئی دونوں جان کے مالک مختار مر گئے آئی ندا کے حیدر قرار مر گئے آئی ندا کے حیدر قرار مر گئے زخمی ہوئے جو حیدرو پر محمد والے محمد صلوات سارے دیگر بابا سے بلند صلوات محمد والے محمد اب اللہ من قرأ الفاتحة
کھڑے ہو جائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر الدال علی قدمہ بحدوث خلقہ وبحدوث خلقہ علی وجودہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الأفضلی التہامی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھنے کر محمد وآل محمد. سامعین محترم، آپ کے علم میں ہے یہ مہینہ جو ماہ صیام ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ اپنی جانب نسبت دیتا ہے کہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی شہر اللہ میں اللہ کا ایک خاص بندہ جس کا نام علی لقب امیر المومنین، وہ ہم سے رخصت ہو گیا. ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں اس عظیم ہستی کی یاد منائیں. وہ قرآن جس کا قصیدہ خوان ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ علی کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی. یہ سنت کے علماء کہتے ہیں نزل 300 آیت من القرآن فی علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ بھی کہتے ہیں چھپانے کے بعد، شان کو گھٹانے کے بعد مسلسل 7 سال تک منبر پہ علی بن ابی طالب پہ لعن طعن کی گئی ہے، اور حضرت علی کے فضائل کو گھٹایا گیا ہے، گالیاں دی گئی ہیں منبر سے علی بن ابی طالب کو. مسلسل سن 40 سے لے کر 99 تک منبر سے علی پر سب کو شتم کیا گیا. اس گھٹانے کے باوجود، چھپانے کے باوجود، مٹانے کے باوجود علی کے اتنے فضائل ہیں جو لاکھ لاکھ بڑا تحفہ ہے. ضرور پڑھنے کر محمد علیہ محمد. آج ہم گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے اتنے علی کے فضائل. حد و حساب سے باہر ہے. علی کی ذات میں متضاد صفات جمع تھیں. عجیب اہم بات ہے، متضاد صفات کا مجموعہ ہے علی کی ذات. ایک شخص ایک وقت میں عابد شخص زندہ دار تو ہو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ میں وہ تلوار نہیں چلا سکتا. لیکن علی بیک وقت مجاہد بھی ہیں اور بیک وقت عابد بھی ہیں. یہ متضاد صفات ہیں جو کہیں جمع نہیں ہوتی بجز ذات علی کے. واقعی اگر دنیا علی کی ذات پہ جمع ہو جاتی، اگر متحد ہو جاتی تو پھر بھٹکتی نہ پھرتی، بہکتی نہ پھرتی، گمراہ نہ ہوتی. آج جو مختلف فرقے ہیں اور اختلافات ہیں اور انتشار ہے، یہ اسی لیے ہے کہ علی کی ذات پر سب یکساں نہیں ہیں. اگر پیغمبر کے بعد علی کی ذات پر قوم امت متحد ہو جاتی تو آج درد کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی. کون سی بات ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حاتم بڑا سخی تھا اور اس نے بہت سے دروازے بنائے تھے اور لوگ مختلف دروازوں سے آ کے لیتے تھے. تو علی سے جب کہا گیا تو علی نے کہا کیوں نہ ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ مختلف دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ. تو علی کے دروازے سے سب کچھ ملتا ہے. یہاں سے عبادت کا سبق لو، ریاضت کا سبق لو، علم کا سبق لو، علم کا سبق لو، شجاعت کا سبق لو، صحابت کا سبق لو. ہر چیز علی کے دروازے سے مل جاتی ہے. درد ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے 3 سال پہلے جب میں آیا تھا اور میں نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا اور گواہ ہیں مومنین، میں نے کہا تھا یہ جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے، اتنے مومنین کی تعداد ہے، خدا کرے آپ کو ایک بہت بڑی جگہ مل جائے. اور مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے جب میں یہاں آیا اور اس کے بعد آنا نہیں ہوا میرا.
لیکن جب میں آیا ہوں اور آپ حضرات کی نعمت کو اور آپ کی توجہات کو دیکھ کر کہ اللہ نے بہت بڑی نعمتیں آپ کو دی ہیں، اور نعمتوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے اور ایک لیڈر آپ کو دیا، یعنی سید کی صورت میں ایک آپ کو لیڈر مل گیا، سید ذکی کی شکل میں ایک رہنما مل گیا، ایک بہترین عالم بھی آپ کو نعمت کی شکل میں دیا، اور بہترین جگہ بھی آپ کو مل گئی تاکہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ اسکول چلا رہے ہیں، آپ دینی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، خواتین کی انجمن ہے، مردوں کی انجمن ہے، یہ بہترین کام ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں یاد ہوگا کہا تھا آپ یہاں پر سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ یہاں پر ایک نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر فرد یہ سوچ لے کہ بس ہم نے عمل کیا اور کافی ہے، نہیں، امر بالمعروف ہماری ذمہ داری ہے، نہیں، انل منکر ہمارا فرض ہے۔ اس لیے کہ انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ۔ بہترین دوست کیا ہے؟ اخوک من صدقک، تمہارا بھائی وہی ہے جو تم سے سچ بولے، یعنی جو مدد کرے۔ من اصبح، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہیے۔ من اصبح، ہمارے ساتھ امام سے روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فهو لیس مسلم، جو صبح کے وقت اٹھے اور مسلمانوں کے امور کا خیال نہ رکھے، اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جسے مسلمانوں کے امور کا خیال ہو، احساس ہو کہ کیا کام کرنا ہے، اور آپ ماشاءاللہ وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ نمائندے ہیں اور پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں یقیناً اس کو ایک الگ حیثیت اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے جب میں نے آ کر دیکھا یہاں بغیر کسی زبان کے تعصب کے، رنگ کے تعصب کے، لہجے کے تعصب کے، بغیر کسی تعصب کے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور مل کر عبادت انجام دے رہے ہیں۔ یہی بات تھی جو حضور نے آخری خطبے میں کہا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے بجز تقوی کے، بجز تقوی کے۔ اسی لیے جب سلمان سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے والد کا نام کیا تھا، تو سلمان نے یہ نہیں کہا میرے والد کا نام یہ تھا، کہا سلمان ابن اسلام، سلمان تو اسلام کا بیٹا ہے، اس لیے کہ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اسلام نے تمام فرق کو ملا دیا ہے۔ اسلام نے تمام تفریقوں کا مٹا دیا ہے، اور علی اسی ذات کا نام ہے جس پر مسلمان آخر میں متحد ہوتے ہیں، چاہے وہ امام اول کی حیثیت سے مانے یا خلیفہ رابع کی حیثیت سے مانے۔ جب یہاں متفق ہو گئے، علی کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ جبھی ڈاکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھی علی تنہا ہے، یہ کیوں لکھا علی تنہا ہے؟ باوجود اتنے فالوورز کے، باوجود اتنے متبعین کے، باوجود اتنے پیروکاروں کے، علی تنہا ہے۔ اس لیے کہتے علی تنہا ہے کہ علی جیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے، علی جس ماحول کو بنانا چاہتے تھے، علی کو موقع اپنے دور میں نہیں دیا گیا۔ 4.5 سال میں علی نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 3 جنگیں، جمل ہے، نہروان ہے، صفین ہے، یہ جنگیں علی نے لڑی۔ کس سے؟ ان لوگوں سے کہ جو نام نہاد مسلمان تھے، جو اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے۔ بڑی مشکل میں علی ہیں، یعنی جنگیں جب لڑ رہے ہیں اور لوگ جب فرار کرتے ہیں تو علی کہتے دیکھو بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرو، مال نہ لوٹو، ان کے مردوں کو غلام نہ بناؤ، ان کی عورتوں کو کنیز نہ بناؤ۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے وہ جنگیں کفار سے تھی، بدر و احد و حنین و خیبر، یہ مسلمانوں سے ہیں، یہ عورتیں کنیز نہیں بنائی جا سکتی، یہ مرد غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ کہا پھر جنگ بھی کر رہے ہیں، کہ جنگ ہم اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کر رہے ہیں، ہم حق کو بلندی عطا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اسی ہنگام میں اگر جنگ صفین ہو رہی ہے، یہ علی کا کردار ہے، مصلی بچھا دیتے ہیں نماز کے لیے، مصلی بچھا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھولا ادھر سے تو تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو علی نے جواب دیا نحنو نقاتل للصلاۃ، ارے ہماری جنگ ہی نماز کے قائم کرنے کے لیے ہے، ہم اسے لڑ کے لیے رہے کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہے، ہمیں دین کو قائم کرنا ہے۔ یعنی معاویہ دین کو مٹانا چاہتا تھا اور علی دین کو بچانا چاہتے تھے۔ جبھی تو نخیلا کے مقام پر جب صلح امام حسن علیہ السلام نے کی ہے اور اس کے بعد وہ پہنچا ہے، تب پہنچنے کے بعد اس نے کہا یہ صلح میں نے کر لی تھی وقتی طور سے، لیکن میں نے صلح نماز کے لیے، روزے کے لیے
کچھ نہیں، اس مقصد کے نہیں کی ہے، میرا مقصد تو حکومت اور اقتدار حاصل کرنا تھا۔ نیت کا پتہ چل گیا، یعنی حسن پہ اعتراض نہ کرو۔ صلح حسن نے مخالف کی نیت کو واضح کر دیا کہ مخالف کیا چاہتا تھا، اس کے دل میں کیا تھا۔ اگر حسن صلح نہ کرتے تو نیت چھپی کی چھپی رہ جاتی۔ لوگ سمجھتے معاویہ دین کا بڑا ہمدرد تھا۔ معاویہ کو خط لکھا امیر المومنین نے، اور اس میں خط میں میں چاہتا ہوں 2 خط ہیں امیر المومنین کے جو آپ کو میں سنانا چاہتا تھا، اور پھر انشاءاللہ مزید باتیں درود پڑھیں گے محمد علیہ محمد امیر المومنین نے خط میں معاویہ کو لکھا، اور یہ لیٹر 28 ہے الی معاویہ سے جواباً۔ معاویہ نے جب خط لکھا ہے تو اس کا جواب دیا ہے۔ قال شریف رضی نے، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ من محاسن الکتب، یہ بہترین خط ہے امیر المومنین کا جو لکھا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، معاویہ سے کہتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، دیکھو تم سمجھتے ہو ہم تم جیسے ہیں، من النبی ہم وہ ہیں جن میں نبی پیدا ہوئے، اور تم وہ ہو جن میں نبی کا جھٹلانے والا پیدا ہوا۔ من النبی، نبی ہم میں سے ہے، اور تم میں سے وہ ہے جو ابو جہل ہے جو نبی کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہم میں وہ ہیں جو اسد اللہ حمزہ ہیں، اور تم میں وہ ہے جو اسد الاحلاف، جھوٹوں کا بادشاہ، جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹے منصوبے بنانے والا، جھوٹ پر لوگوں کو جمع کرنے والا ابو سفیان ہے، جس نے جنگ احزاب کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ کہا ہم میں حمزہ ہیں اور تم میں ابو سفیان۔ کیا انداز ہے خط کا۔ اور پھر فرماتے ومنا سیدہ شباب اہل جنہ ومنکم سریۃ النار، ہم میں وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہیں، اور تم میں وہ ہے سریۃ اہل النار، وہ آل مروان ہیں جن کو نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ تم میں آل مروان ہیں اور ہم میں حسن حسین جیسے شہزادے ہیں۔ بتاؤ تمہارا ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیسے تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور پھر فرماتے ہیں ومنا خیر نساء العالمین، ہم میں وہ ہے جو خاتون جنت ہے، عورتوں کی اور تمام دنیا کی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ ومنکم عجیب ومنکم حمالۃ الحطب، کیا انداز ہے، اور تم میں وہ ہے جو ایندھن کو اٹھانے والی۔ سورہ لہب اگر آپ کو یاد ہو، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، جو ابو سفیان کی بہن تھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھاتی تھی یا کانٹے چن چن کے نبی کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ہم میں سیدۃ نساء العالمین ہے اور تم میں وہ ہے۔ بتاؤ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم اور تم الگ الگ ہیں۔ اور پھر ایک خط لکھا، 17واں خط ہے نہج البلاغہ میں، جو معاویہ کو جواب کے طور پہ لکھا ہے۔ معاویہ نے کہا ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے، ہمارا اور آپ کو ایک ہی خاندان سے تعلق ہے۔ اور اس پر مولا کہتے ہیں تو کیا خاندان کی بات کرتا ہے؟ واما قولک، تیرا یہ کہنا ان بنو عبد مناف، ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، وکذالک نحن، کیا اسی طرح ہم ہیں، ولیکن لیکن لیس امیہ کا ہاشم، نہ امیہ ہاشم کے مانند ہے، نہ امیہ تم بنو امیہ ہو، امیہ ہاشم کے مانند نہیں، ہاشم افضل ہیں، امیہ مفضول ہیں، بھلا حرب کاف سے مختلف، اور نہ حرب یہ ابو سفیان کا باپ، نہ حرب دادا، نہ ابو سفیان کا جو دادا ہے عبد المطلب، یہ باپ جو ہے عبد المطلب کی طرح نہیں ہے، بھلا ابو سفیان کا ابی طالب اور نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے۔ ذرا دیکھیں کیا کمپیریزن کیا ہے، کیا تقابل کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ اور نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے، ولل مہاجر کثیر، اور نہ ہجرت کرنے والا اس کی طرح ہے کہ جو طلقاء ہیں، آزاد کردہ ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مجبوراً ابو سفیان اور معاویہ اور اس کی بیوی ایمان لائی، ابو سفیان کی بیوی، یہ لوگ مجبوراً ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں، اب تو ہم قتل ہو جائیں گے۔ یہ مستضعفین ہیں، طلقاء ہیں جو ایمان لائے۔ اور پھر کہا ولد صریح ہو کالجزیر، اور نہ صحیح النسب مشکوک النسب جیسا ہو سکتا ہے۔ کیا بات کی ہے، اور نہ صحیح النسب مشکوک النسب جیسا ہو سکتا ہے۔ ارے تمہارے نسب میں شک ہے، ہمارا نسب کھرا ہے، ہمارا نسب کھرا ہے۔ اور پھر کہا ولل محب کو کل مبتل،
اور نہ حق والا باطل والے کی طرح ہو سکتا ہے. جو حق پر ہے وہ باطل والے کی طرح نہیں ہو سکتا. اور پھر کہا ولل مومنوں کل بدل، اور نہ مومن وہ کس کی طرح ہو سکتا ہے؟ مومن فسادی کی طرح نہیں. یعنی کردار بتا دیا تم فسادی، تمہارا باپ فسادی. اسی لیے آیا تھا معاویہ کا باپ جب خلافت تقسیم ہو گئی، کہا تھا ابو سفیان نے علی آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو میں اتنی فوج لشکر جمع کر دوں کہ آپ اس سے مقابلہ کریں. تو علی نے جواب دیا میں دین میں اختلاف کو انتشار پیدا کرنا نہیں چاہتا. یہ علی کا کردار ہے کوئی ایسا لائے پیش کرے. ہم تو چیلنج کرتے ہیں تاریخ اسلام میں دکھاؤ اگر علی جیسی شخصیت ہو، علی جیسے کردار کی مالک ہو. علی نے پیغمبر کی حفاظت کی، جان کے ذریعے سے بھی، مال کے ذریعے سے بھی، اپنے نفس کے ذریعے سے بھی، اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی. اور کیوں نہ کرتے؟ باپ کو دیکھا تھا جب شیب ابی طالب میں تھے تو اسی محمد کو نبی کو بچانے کے لیے کبھی اپنے بیٹے طالب کو لٹا دیتے تھے، کبھی اپنے بیٹے عقیل کو لٹا دیتے تھے، کبھی اپنے بیٹے جعفر کو لٹا دیتے تھے. یعنی مختلف اولاد کو لٹا دیتے تھے. توجہ، مختلف اولاد کو لٹا دیتے تھے تاکہ نبی کی جان بچ جائے. تو علی کو عادت تھی نبی کی جگہ سونے کی، اسی لیے شب ہجرت سوئے تو پریشانی نہ ہوئی. ضرور پڑھے کر محمد علی اسی لیے اللہ آواز دیتا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تمام انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہے یشری نفسہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے مرضات اللہ، اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے. انسانوں میں سے یہ نہیں کہا من المسلمین، یہ نہیں کہا من المومنین، یہ نہیں کہا من المتقین، کہا من الناس، تمام انسانوں میں سے. تو پتا چلا صرف مسلمانوں میں اور مومنوں میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کو لے آؤ، پوری دنیا انسانیت کو لے آؤ، حضرت آدم سے لے کر آنے والی نسلوں تک کے انسان کو لاؤ، اور جیسا کوئی انسان نہ ملے گا. ومن الناس، تمام انسانوں میں سے، ومن الناس، تمام انسانوں میں سے، من ایک شخص ہے، تمام انسانوں میں سے ایک شخص ہے یشری نفسہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی. دیکھیے یہ نفس علی کا نفس ہے، علی کی ذات ہے، علی کی ہستی ہے. اور خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بیچنے والا کون؟ علی. اللہ کے پیش نظر نفوس انبیاء ہیں، نفوس اوصیاء ہیں، نفوس مرسلین ہیں، نفوس صدیقین ہیں، نفوس شہداء ہیں. سب کے نفوس اللہ کی نگاہ میں ہیں. اللہ جان رہا ہے حال کو بھی، ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی، سب سے واقف ہے. اور اب وہ خریدنا چاہتا ہے. علی سے پوچھا اے علی تم بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. دیکھیے جب ہم بازار میں کوئی پھل لینے جاتے ہیں تو پھل والا بھی منتخب کر کے لاتا ہے اور ہم بھی اس میں سے چھانٹتے ہیں اور ہم منتخب کرتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے عرفان کی بنیاد پر. اور اللہ نے جب منتخب کیا تو اللہ اپنے علم کی بنیاد پر منتخب کر رہا ہے. اپنا علم ظاہر ہے اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ پرکھتا ہے، وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، انٹینشن کو جانتا ہے. اللہ سن رہا ہے. اور علی سے پوچھتا ہے اے علی کیا اپنے آپ کو نفس کو بیچو گے؟ علی کہاں بیچوں گا؟ خریدار اللہ ہے، بیچنے والا علی ہے، بکنے والی جنس نفس علی ہے. اور اس کے بدلے میں کہاں بتاؤ کیا لوگے قیمت؟ تو علی نے کہا جو تیری مرضی دے دے، جو تیری مرضی. بس جب کہا جو میری مرضی، اچھا میری مرضی پہ چھوڑا ہے تو آج سے میری مرضی تیری مرضی، آج سے میری مرضی تیری مرضی. اگر میری مرضی پہ چھوڑا ہے تو میں دیتا ہوں اپنی مرضی، میں دیتا ہوں. جبھی تو آواز کی قرآن میں وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب مرضی دے دی اور اب نفس علی کو خرید لیا. یہ سودا ایک رات میں ہوا، سودا ایک رات میں. ہم نے دیکھا ہے یہاں کا دستور نہیں لیکن پاکستان میں دیکھا جب کبھی منڈی میں جاتے تھے تو وہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور اس طرح سے ہاتھ ملاتے تھے تاکہ سودا پکا ہو جائے. تو یہاں بھی سودا کب ہوا؟ بس ایک رات کی تو بات ہے.
ایک رات کی تو داستان ہے، ایک رات کی، اور وہ یہ کہ بس علی نے نبی کی جگہ چادر اوڑھ لی ہے نا، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اور اب خرید رہا ہے اللہ اور علی بیچ رہے ہیں۔ اب ذرا فیصلہ کریں، فیصلہ یہ ہے جب بھی کوئی چیز کوئی خرید لیتا ہے تو اس کی ملکیت ہے یا نہیں۔ میں گیا بازار، میں نے یہ رومال خریدا، پیسے ڈالر دے دیے دکاندار کو، رومال خرید لیا، اب یہ میری ملکیت ہے، اور ڈالر تو اس کا اختیار ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اور میں رومال کو جس طرح چاہوں استعمال کروں، کیونکہ میری ملکیت ہے، میری ملکیت ہے۔ تو اب جب اللہ نے علی کی ذات کو خرید لیا، سودا طے ہو گیا، خرید لیا، تو اب علی کی ذات کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ تو جب ہم کہیں گے یہ ظاہر نسبت دیں گے یہ فلاں کی ملکیت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، جیسے یہ اس کا گھر ہے، ہم کہتے ہیں بیت جعفر کا گھر ہے نا، یعنی نسبت دے دی، یہ فلاں صاحب کی کار ہے تو ہم ان کا نام لیں گے، ان کی کار ہے، نسبت دیں گے۔ اب اسی طرح جب نفس اللہ نے خریدا تب کس کی طرف نسبت دیں گے؟ یہ کس کا نفس ہو گیا؟ نفس اللہ بن گیا، یہ نفس علی نہیں رہا، خریدنے کے بعد نفس اللہ بن گیا، نفس اللہ بن گیا۔ اللہ نے جب خرید لیا، جب نفس اللہ بنا تو تمام اعضاء جسمانی اسی کے تابع ہیں۔ اب یہ چہرہ صرف وجہ نہیں رہا، وجہ اللہ بن گیا، یہ زبان صرف علی کی زبان نہیں، لسان اللہ بن گئی، یہ آنکھیں علی کی آنکھیں نہیں، عین اللہ بن گئی، یہ کان علی کے کان نہیں، عضو اللہ بن گئے، اور یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں، ید اللہ بن گئے۔ اس طرح اللہ نے خرید لیا، ید اللہ بن گیا۔ اب آپ سمجھے کہ ید اللہ ہے، ید علی نہیں، ید اللہ ہے۔ اور اب جب قرآن نے آواز دی حضرت آدم کے لیے، اذ خلقتہ بیدیہ، جب میں آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا تھا، مفسر گھبرایا کہ اللہ کے ہاتھ کہاں سے دکھلائے، میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا، تو آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب گھبرا گئے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں کہا قرآن میں دکھاتا ہوں اللہ کے ہاتھ ہے۔ دیکھیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پتا چلا نبی کے ہاتھ پر اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، اور جب شب ہجرت 14 ہو گیا تو اب علی کا ہاتھ ید اللہ بن گیا، اور جب یہ دو ہاتھ ملے، ایک نبوت کا ہاتھ، ایک ولایت کا ہاتھ، تو پھر خلافت بنی آدم کی، پھر آدم کی، جبھی تو آواز دی کنت نبی آدم بین الماء والطین، بہت وقت نبی تھا جب آدم کا پتہ بن رہا تھا، تو علی نے آواز دی کنت ولیا آدم بین الماء والطین، بس ولی تھا جب آدم کا پتہ بن رہا تو یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی ہستی ہے۔ شب ہجرت 14 ہو گیا، اب یہ بتائیں جب ملکیت ہو گئی اور اللہ نے کیا دے دیا؟ مرضی دے دی، تو اب مرضی کا مالک کون؟ علی۔ اب مرضی علی کی ہو گئی، اللہ کی مرضی علی کی مرضی۔ بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ کی مرضی علی کی مرضی سودا ہو گیا تو اب پھر علی کی مرضی ہے۔ اب لاکھ ہم کسی کو رضی اللہ کہیں، توجہ، لاکھ ہم کسی کو رضی اللہ کہیں، اگر علی ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی علی کی مرضی ہے۔ درود پڑھنے کا محمد بڑے نعرے اٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرق نہیں چاروں میں کبھی مناظرہ نہیں کرتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں فرق تو ہے، فرق تو ہے، فرق اتنا عظیم فرق ہے کہ آپ دیکھیں جب نام لیتے ہیں تو اور صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور علی کو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کچھ فرق ہے جبھی تو کہتے ہیں، بھائی دونوں جملے میں فرق ہے یا نہیں؟ بھائی ہے نا، یعنی اس کے معنی اللہ راضی ہوا، ناراض تھا راضی ہوا، توجہ، اللہ راضی ہوا، اور وہاں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت والا رکھا۔ کیا معنی عزت والا رکھا؟ یعنی یہ چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ پتا چلا کہ جس کا چہرہ بتوں کے سامنے نہیں جھکا وہ کرم اللہ وجہہ ہے، اور جن کا جھک گیا وہ کچھ اور ہے، کرم اللہ وجہہ نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے، علی کا چہرہ کبھی نہیں جھکا۔ اسی لیے اب جب بت شکنی کا وقت آیا تھا تو ان لوگوں کو نہیں بلایا پیغمبر نے
بڑے بڑے لوگ تھے، طویل القامت تھے، بلا لیا ہوتا بتوں کو توڑ دو. کس کو بلایا؟ علی کو بلایا. علی تم بتوں کو توڑو. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پرستش کی تھی، جس نے بتوں کو پوجا تھا، ہو سکتا ہے کچھ توڑتا کچھ چھوڑتا، کوئی توڑتا کچھ چھوڑتا. وہ علی جس کی ادب سے بتوں سے دشمنی تھی. اور ایک بات کہتا چلوں، پیغمبر نے کہا تھا انا الفتح اخو الفتح ابن الفتح، میں خود فتح ہوں، فتح کا بیٹا ہوں، فتح کا بھائی ہوں. فتح سے یہ جس کو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا هو الفتح، میں خود فتح ہوں، میں فتح کا بیٹا ہوں، میں فتح کا بھائی ہوں. فتح قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے فتح کا. بڑی توجہ، کیا کہا؟ میں فتح کا بیٹا ہوں. پتا چلا نبی کے باپ میں تو فتح گزرا ہے. میں فتح کا بیٹا ہوں. حضرت ابراہیم کے لیے جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تھا، سارے بت توڑ دیے تھے، بڑا بت چھوڑ دیا تھا اور کلاڑی لگا دی تھی وہیں پر. پوچھ لو ان سے، اگر پوچھتا ہو، اگر یہ بولتے ہوں تو کہا کسی نے کہ ایک جوان ہے فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جس کو رحم فتح، ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا تھا، جوان ہے. پتا چلا ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور بتوں کے توڑنے والے کو فتح کہا گیا. فتح کہا گیا جس کا نام ابراہیم ہے. نبی نے کہا میں بھی فتح، میرا بھائی بھی فتح. پتا چلا وہ جو بتوں کو توڑ دے وہ فتح ہے، اور جس کے ایسا کوئی جوان نہ ہو وہ لا فتح ہے. ضرور پڑھے مل کر محمد آل محمد خدا. جبھی علی نے توڑا. اور فتح مکہ کے بعد جب خانے کعبہ میں گئے ہیں، بتوں کو توڑنے کا وقت آیا ہے تو علی ہیں. تو ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھا لیتا ہوں. اٹھا سکتے تھے علی، انسان نہیں. آج میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری بزرگی کیا ہے. اس لیے کہ اگر علی اٹھا لیتے تو علی کی حیثیت سواری کی ہو جاتی، سوار کی نہ ہوتی. بتانا چاہتے تھے دیکھو میرے دوست پر کون سوار ہو رہا ہے. دوست پر کیا ہے؟ ختم نبوت ہے، ختم نبوت کی مہر ہے. یعنی بلند کر کے بتا رہے ہیں جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے امامت شروع ہو رہی ہے. نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے. اور پھر علی نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد بتوں کو توڑنا شروع کیا. بڑی توجہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے اس موقع پر قیل علی قل علی مدحا، مجھ سے کہا گیا علی کی تعریف کرو. کون علی؟ ذکر ہو یحمد نار موصلا، علی کا ذکر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیتا. تو ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ جہنم بجھ جائے. پتا چلا روکنے والے روکتے ہیں کہ جہنم جلتی رہے، اور ہم لیتے ہیں جہنم بجھانے کے لیے جہنم بجھ جائے. ذکر یحمد نار موصلا، جس کا ذکر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، جس کا تذکرہ بجھا دیتا ہے. کہنے لگے مجھ سے نبی نے بیان کیا، یعنی حدیث سے پتا چلا جب نبی معراج پر گئے، امام شافعی کا عقیدہ ہے ہم ذمہ دار نہیں، امام شافعی کا عقیدہ وہ کہتے جب نبی معراج پر گئے تو اللہ نے، ان کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، امام شافعی جانے ہم اللہ کے ہاتھ سے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں امام شافعی حیران ہیں کہ علی نے، یعنی اللہ نے شب معراج نبی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. اب سنیے امام شافعی کیا کہتے ہیں، وہ علی واضح اقدام ہو ہے تو وضع اللہ ید، اور علی کے وہاں قدم ہیں جہاں اللہ کا ہاتھ تھا. ارے اب بتاؤ میں علی کو کیا کہوں؟ علی کے وہاں قدم ہیں جہاں اللہ کا ہاتھ تھا، لہذا میں علی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امام شافعی اب سوال یہ ہے یا رسول اللہ آپ نے اور کسی صحابی کو کیوں نہ اٹھایا؟ آپ سنو میں فلسفہ سمجھاتا ہوں. اگر قرآن تمہارے پاس ہو اور کوئی اور کتاب صحیح بخاری کیوں نہ ہو، بتاؤ قرآن کہاں رکھو گے؟ اوپر، اور کوئی صحیح بخاری نیچے. جتنی کتابیں آئیں گی وہ نیچے ہوں گی. سب سے بلند قرآن ہوتا ہے. لیکن اگر دو قرآن ہوں، توجہ، دو قرآن تو جیسے چاہے رکھ دو. جیسے قرآن پر قرآن آ سکتا ہے، قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آ سکتی. تو نبی اپنے کندھے پر بٹھا کر بتا رہے تھے ارے میں بھی نور ہوں، یہ بھی نور ہے. نور پر نور بلند ہو سکتا ہے، غیر نور بلند نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہے. بہرحال
انشاءاللہ میں اب کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کل بھی انشاءاللہ تقریر کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ میں علی بن ابی طالب کے فضائل لاتوت والا تحفہ ہیں. شب ہجرت جب علی چادر اوڑھ کے سوئے ہیں، صرف نبی سے اتنا ہی پوچھا تھا. نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ ہجرت کر جائیے. نبی نے کیا کیا؟ علی کو بلایا. اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں. اے علی ایسا کرو، تم میرے بستر پر سو جاؤ. کس علی سے کہہ رہے ہیں؟ وہ علی جو رات بھر عبادت کیا کرتا تھا، وہ علی جو رات بھر عبادت الہی میں کھڑا ہوتا تھا. توجہ، یا رسول اللہ، کیا آپ علی کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں؟ کہ علی سے پوچھو اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں. توجہ، علی سے پوچھو اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں. اللہ کی عبادت یہ ہے، اطاعت پیغمبر بھی اطاعت خدا ہے. دیکھیے، علی پہچان رہے ہیں، علی جان رہے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے. عبادت صرف نماز اور روزہ سجدے کا نام نہیں ہے. یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے. لیکن وَإِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اب اگر رسول کہتے ہیں سو جاؤ نماز نہ پڑھو، پتا چلا سونا عبادت بن جائے گا، سونا عبادت بن جائے گا. اگر نبی کی اطاعت یہی ہے نا. اسی لیے ایک واقعہ یہاں پر یاد دلاؤں. جب علی یہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، نبی صحرا کے مقام پر تھے، نماز کا وقت ہو گیا. نبی نے عصر کی نماز پڑھی. علی نے سفر سے آئے تھے، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی. نبی نے قریب بلایا، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. نبی نے اپنا سر اقدس علی کے زانو پر رکھ دیا. سلسلے وہی جاری ہو گیا. سورج ڈوبتا رہا، علی دیکھتے رہے. نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. بھائی اشاروں سے پڑھی ہوگی، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوبتا رہا، علی دیکھتے رہے. دوسرا ہوتا جو اطاعت کے مفہوم سے نہ آشنا ہوتا، عبادت کے مفہوم سے نہ واقف ہوتا، وہ یہ کرتا نبی کا سر ہٹا دیتا، نماز پڑھ لیتا. علی نے ایسا نہیں کیا. توجہ، علی عبادت کے مفہوم کو بتا رہے کہ کیا ہے. علی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سلسلہ جاری رہا، سلسلہ جاری رہا. وہی کا ادھر سورج ڈوبا، ادھر نبی نے آنکھیں کھولی. یا علی اصلیت العصر، یہی سوال کیا. علی کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ علی نے کہا اشاروں سے. رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں. کہا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے. کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرض لہ الشمس. پروردگار بار الہ، خدایا علی تیری اطاعت کر رہے تھے، تیرے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، ان کے لیے سورج کو پلٹا دے. کہتے ہیں کہ سورج دوبارہ بادل ہٹا، سورج پلٹا اور وہیں آ کر ٹھہر گیا جہاں اصل کے ہنگام ٹھہرتا ہے. علی نے نماز پڑھی تو ڈوبا. یعنی بتا دیا کہ دیکھو اطاعت پیغمبر کا یہ ثمر ملتا ہے کہ نظام کائنات کو بدلنا ہو تو بدل دیا جاتا ہے. یعنی یہ اطاعت کا طریقہ اور قرینہ بتایا. اطاعت کا قرینہ یہ ہے، اطاعت الہی ہے. جب کہا کہ سو جاؤ بستر پر تو چادر اوڑھ کے سو گئے. بس یہی تو پوچھا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. ذرا خود سوچیں ارباب عقل دانش، خود سوچیں. اگر کسی کو ٹیلی فون آیا ہے کہ آج رات اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے، چور آنے والے ہیں، ڈاکو آنے والے ہیں، اور اسے قتل کر دے گا، کوئی سوئے گا؟ کسی کو نیند آئے گی؟ لیکن علی کو علم ہے کہ تلواریں کھینچی ہوئی ہیں. علی کو علم ہے کہ تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، قبائل آمادہ ہیں، تلواریں لیے ہوئے، محاصرہ کیے ہوئے کہ کسی طرح قتل کر دے پیغمبر کو. ایسے عالم میں بڑا بہادر ہوتا، اتنا پانی ہو جاتا، سو نہ سکتا. لیکن علی کہتے ہیں جیسی اس رات نیند آئی کبھی نہیں آئی، جیسی نیند اس رات آئی کبھی نہیں آئی. میں کہوں گا یا علی ایسے ہنگام میں کیوں سو رہے ہو؟ کہا مجھے کیا فکر ہو. توجہ، مجھے کیا فکر ہو، میرا مال تو ہے نہیں، مال تو خریدا جا چکا، مال تو خریدا جا چکا. ارے جس کا مال ہے وہی حفاظت کرے گا. ابھی اللہ نے خرید لیا، حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، میری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، اس کی چیز ہے. علی ابن ابی طالب کو سونے سے پہلے علی کو تمام امانتیں دی ہے رسول اللہ نے. جتنی امانتیں کفار کی رسول کو ملی تھیں. عجیب بات دیکھیں، مورخ کبھی نہیں لکھتا کہ رسول امانتیں لے کر بھاگ گئے، کبھی نہیں. کسی نے نہیں کہا کہ رسول امانتیں لے کر چلے گئے جب بھاگ گئے. جان کے دشمن ہیں، قتل کے لیے در پہ ہیں، لیکن یہ نہیں الزام لگایا صادق و امین پر کہ وہ امانت دار. کفار کیا کہتے تھے رسول کو؟ امین کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے. امانتیں لی کس نے؟
پیغمبر نے کسی اور سے سپرد امانت نہیں کی، علی کے سپرد کی. کہا علی جب دن ہو تو کفار تک کی امانتیں پہنچا دینا اور پھر آ کر قافلے میں مجھ سے مل جانا. بڑی توجہ، یہ امانتیں پہنچا دینا ہے علی تم، یہ کہا. اب ذرا علی کے یقین کی کیفیت دیکھیں. علی کو علم تھا زندہ رہوں گا تو پہنچاؤں گا نا، یعنی زندگی کی ضمانت تو نبی دے رہے ہیں. علی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، زندہ رہوں گا تو پہنچاؤں گا نا. علی تم پہنچا دینا. بڑی توجہ، یہ امانتیں لی کس نے؟ نبی نے. اور پہنچا کون رہا ہے؟ علی. یہ پیغمبر نے کہا اے علی کف کا وکفی سواؤن فی العدل، اے علی عدل میں تمہارا اور میرا ہاتھ دونوں برابر ہیں. اے علی عدالت میں تمہارا اور میرا ہاتھ دونوں برابر ہیں. دیکھیے بڑی توجہ اس منزل پر. دنیا اہم ہے یا دین؟ مال دنیا اہم ہے یا دین؟ ظاہر دین اہم ہے، مال دنیا کمتر ہے، دین برتر اور اعلیٰ ہے. نگاہ پیغمبر میں اس وقت اس جگہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی امانت سنبھال سکے. پیغمبر کی نظر میں یعنی نگاہ کفار میں نبی امین اور نبی کی نگاہ میں علی امین، نبی کی نظر میں علی امین. بڑی توجہ اس منزل پر، بڑی توجہ. بات یہ ہے کہ جب کمتر چیز کو سنبھالنے کا کوئی اہل نہیں ہے، جو دنیا ہے جب کمتر چیز کے سنبھالنے کا علی کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے، تو پھر بالا اور برتر چیز جو دین ہے وہ نبی کسی کے حوالے کیسے کر سکتے تھے؟ ارے جو مارے دنیا سنبھالنے کے لیے اپنے رکھتا وہ دین کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تم پڑھ کر محمد جو دنیا نہیں سنبھال سکتا وہ دین بھی نہیں سنبھال سکتا. اور علی نے کیا کیا؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں قتل ہو جاؤں گا تو یہ ہو جاؤں گا، بلکہ علی نے یہ کیا اول سجدۃ الشکر سجدت فی الاسلام. پہلا سجدہ شکر بہار میں ہے جو علی نے اس موقع پر کیا. پہلا سجدہ شکر کیا مانے؟ سجدہ شکر کیوں کیا؟ کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دوں گا اور نبی کو بچا دوں گا. یعنی موت سامنے ہے. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں موت کے مقابل میں. موت جب سامنے ہو دو چیزیں ہیں کہ انسان موت کو کیا سمجھتا ہے، مرنے کو کیا سمجھتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں اس منزل پر. ایک مرتبہ درود پڑھنا. موت مصیبت ہے یا نعمت؟ موت مصیبت ہے نا. مصیبت کے مقابل میں کیا کیا جاتا ہے؟ صبر. اور نعمت کے مقابل میں کیا کیا جاتا ہے؟ شکر. موت مصیبت ہے، مصیبت جب بھی تمہیں مصیبت پڑے مصیبت الموت، موت مصیبت ہے. موت کے مقابل میں اب علی کیا کر رہے ہیں؟ روایتوں میں ہے علی نے یہ سن کر کہ نبی کی جگہ مجھے سونا ہے، نبی کے حق کے درپے ہیں کفار، مجھے سونا ہے. کیا کیا؟ سجدہ شکر کیا. اب میں قرآن پڑھتا ہوں. بڑی توجہ. فلما بلغ معه الصيد، یعنی قرآن مجید میں ہے فلما بلغ معه الصيد قال یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. کیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. باپ نے اپنا خواب بیٹے سے بیان کیا. اے میرے بیٹے، ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. ابا جان جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی مصیبت پر، قتل ہونے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ذبح ہونے کو، مرنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس توجہ، اور انشاءاللہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت سمجھ رہے ہیں. مصیبت سمجھ رہے ہیں حضرت، یہ نبی کی منزل ہے. مصیبت سمجھ رہے ہیں. نبی کہتے ہیں آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور یہ علی کی منزل ہے کہ علی شب ہجرت سونے کو مصیبت نہیں بلکہ نعمت سمجھ رہے ہیں. وہ نبی کی منزل ہے، یہ ولی کی منزل ہے. یہ ولی کی درود پڑھیں محمد والے محمد. اور ادھر علی نے چادر اوڑھی. بس چادر کا اوڑھنا تھا، چادر کا اوڑھنا تھا کہ عجیب اللہ نے فرشتوں کے وزن میں فضائل علی بیان کرنے شروع کیے. یا جبریل یا میکائیل، اے جبریل و میکائیل، قد آخیت بینکما، میں نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. تم میں سے ہے کوئی بھائی جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے، عمر کا کوئی حصہ دے دے؟
تو کہا پروردگار تو ہماری عمر کو بڑھانے والا ہے، اضافہ کرنے والا ہے، کوئی تیار نہیں ہوا فرشتہ ہو کر، معصوم ہو کر جبریل اور کوئی تیار نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے یا جبریل یا میکائیل، اے جبریل و میکائیل اللہ تکونا مثل علی بن ابی طالب، تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ پتا چلا نہ جبریل علی جیسے ہیں نہ میکائیل علی جیسے ہیں، یعنی معصوم ہیں، فرشتے ہیں، علی جیسے نہیں. تو جب جبریل علی جیسے نہیں تو عام شخص بھائی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں آتے؟ دیکھو زمین پر جاؤ، آج میں نے دیکھو علی کو اور نبی کو بھائی بنایا تھا، آج ایک بھائی دوسرے بھائی پر کس طرح اپنی جان قربان کر رہا ہے. آتے ہیں جبریل و میکائیل، جبریل سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، میکائیل پائے کھڑے ہوتے ہیں کہ بخل بخل لک یا علی، علی مبارک ہو مبارک ہو. آج ملائکہ مقربین میں اللہ ملائکہ مقربین میں آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. دونوں محافظ بن کر آتے ہیں اور قرآن آواز دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل ہوئے آئے، اب کفار ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، رات کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں. علی کے قد اور نبی کے قد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نا فرق. پھر کیوں سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں؟ بات یہ ہے جب یہ چادر اوڑھ لے تو فرق مٹ جاتا ہے. بڑی توجہ ہے اس نقطے کی طرف، جب یہ چادر اوڑھ لے تو فرق مٹ جاتا ہے. یہ کفار نے نہیں پہچانا، نبی شاہد الوجوہ کہہ کے نکل گئے، ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کے سروں پر نبی نکل گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا. اور علی سو رہے ہیں، سونے کا انداز ہر ایک کا الگ ہے، حد کا انداز مختلف ہے، لیکن کفار نہ پہچان سکے. مجھے کوئی تعجب حیرت نہیں ہے، ارے کفار چھوڑو، روز کے آنے والے جبریل وہ بھی نہ پہچان سکے، وہ بھی نہ پہچان سکے. کب؟ جب چادر اوڑھی نا تفسیر کی، چادر تفسیر میں یہ پنجتن جمع ہو گئے تو پوچھتے ہیں جبریل، حدیث کتاب میں سنتے ہیں اللہم من ہم تحتل کے ساتھ، پروردگار چادر میں کون ہستیاں ہیں؟ میں کہوں گا ارے جبریل تم تو جھولا جھلاتے تھے، تم تو صبح شام جاتے تھے، تمہیں پتا نہیں چادر میں کون ہے. کہا جب یہ نور جمع ہوتے ہیں تو پہچان مشکل ہو جاتی ہے، جب چادر میں آ جائیں تو پہچان میں نہیں آتے کون فاطمہ کا نور ہے، کون علی کا نور ہے، کون حسن کا نور ہے، کون حسین کا نور ہے، کون سا نبی کا نور ہے. جب جمع ہو جاتے ہیں تو اگر فرشتے پہچان نہ سکے تو چادر اوڑھے ہوئے علی کو کفار کیا پہچانتے؟ کفار کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ نبی ہجرت کر رہے ہیں اور علی ایثار کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں. علی نے قربانی دے کے بتایا دیکھو اس طرح نبی پر قربان ہوتے ہیں، اس طرح نبی پر دھیان رکھتے ہیں. اور یہ علی تھے جو ہر منزل میں نبی کا ساتھ دیا. انشاءاللہ